آج میرے عزیزو دنیا کے لیے پنچایت کے فیصلے آج موبائل کی فیس بک کے اوپر دیکھ لو. ایک بندے کو تنقید کا نشانہ, جرم کیا اس نے کیا, وہ جانے عدلیہ عدالتیں موجود ہے, کورٹ موجود ہے, جج موجود ہے, وکیل موجود ہے, لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے داڑھی والوں کو, بڑے بڑے قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والوں کو یہ حدیث بھول گئی, الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا کرنے والا میرے عزیزو کرنے کے بعد معافی مانگے, وہ چاہے معاف کر دے, وہ چاہے پکڑ لے, لیکن میرے عزیزو اگر جس کی غیبت کی جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے تو عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا. اور غیبت ہے کیا, نمیمہ ہے کیا, بہتان ہے کیا؟ ایک آدمی کے اندر وہ عیب کوئی نہیں, وہ عیب اس کے اوپر بہتان باندھ دیا. میرے عزیزو اس کا تو گناہ ہی چھوڑ دو کتنا سخت ہے. اور غیبت کیا ہے؟ ایک آدمی کے اندر میرے عزیزو خصلت ہے, ایک آدمی کے اندر عیب ہے, اس کے عیب کو اس کے پیچھے بیان کرنا اور اسے پتہ لگے, اس کے دل کو تکلیف ہو, اسے غیبت کہا جاتا ہے. واہ اللہ کا اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین کتنا پکیز ہے, کتنا پرامن ہے. فرمایا آدمی غلطی والا ہو, اس کی غلطی کو بھی اچھالنے سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور روزے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. ایک لڑکے اور لڑکے اس لڑکی سے بدکاری ہو گئی, پرے پنچایت کے اندر فیصلہ آ گیا, 100-150 آدمی پرے پنچایت کا فیصلہ کرنے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر, جرم ثابت ہو گیا کہ ان دونوں نے مکالمہ کیا, سنسار کرنے کا حکم آیا. لڑکا کہنے لگا اللہ اکبر, پرے پنچایت والے کہنے لگے, برادری والے کہنے لگے, میرے عزیزو جو پنچایتی سردار بن کے آئے تھے وہ کہنے لگے لڑکا لڑکی سے تمہاری کوئی خواہش ہے, کوئی اچھا کھانا کھانا ہو, کوئی اچھا پانی پینا ہو, 4 دن کی مہلت لینی ہو, بتاؤ تمہاری خواہش ہے؟ کہنے لگے ہاں ہماری خواہش ہے. اللہ اکبر, کیا خواہش ہے؟ کہ پہلے قسم اٹھاؤ جو ہم خواہش کریں گے پوری کریں گے. وہ کہنے لگے معافی کے علاوہ, زندگی بخشنے کے علاوہ جو خواہش کرو گے پوری کی جائے گی. کہنے لگے نہیں قرآن لے کے آؤ. جب قرآن لایا گیا, ایک آدمی کے ہاتھ پہ قرآن رکھوایا کہ سارے کے سارے اس قرآن کو گواہ بنا کر, اللہ کو گواہ بنا کر اس قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ جو ہم تمہارے سے خواہش ظاہر کریں گے وہ پوری کی جائے گی. کہا ہاں ہاں پوری کی جائے گی. لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا وہ مجھے سنسار کرے جس نے کبھی زندگی میں بدکاری نہ کی ہو, جس نے آنکھ کی بدنگاہی نہ کی ہو, جس نے چھیڑ چھاڑ نہ کی ہو. جب قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا کہنے لگا اب اٹھو مجھے سنسار کرو. کہ 98 آدمی بیٹھ گئے, 2 آدمی کھڑے ہوئے. میرے عزیزو ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے, دھن رے دنیا اپنی دھن, پرائی دنیا کا پاپ نہ پل, تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. آج دنیا کی بیٹیوں میں انگلی اٹھاتا پھرتا ہے, مین میں خے نکالتا پھرتا ہے. اپنی والی کے بارے میں سوچا, رات کو 12:30-1 بجے تک اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. کون سا حساب کر رہی ہے, کون سی میرے عزیزو سائنس پڑھ رہی ہے, کتنا اس کا میرے عزیزو اللہ اکبر ہاتھ اور بٹن پر ہاتھ چل رہا ہے. اپنی کو دیکھا, دوسروں کے بچوں کو برادری میں ذلیل کرنے والوں, اپنے بچے کو دیکھا 3 بجے تک کہاں بیٹھا رہا, کون سے یاروں کے پاس بیٹھا رہا, کون سی بیٹھک میں بیٹھا رہا. 15 سال کا بچہ ہے, کما نہیں سکتا, کوئی کاروبار نہیں ہے, اما ابا کی 100 روپے کی دینے کی گنجائش نہیں ہے. کبھی میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹے تیری جیب میں 50,000 کا نوٹ کہاں سے آیا؟ پہلے دل کان مروڑ دیتے, خدا پاک کی قسم تیرا بچہ بچ جاتا. تو نے پہلے دن ہلا شیری دی, نتیجہ کیا نکلا کہ تیرا بچہ بچ کے موت کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ بس صبح نکلے اور شام کو گھر آئے, میں بچوں کا بڑا خیر خواہ ہوں, دشمن ہو تم بچوں کے.
صبح سویرے میرے عزیزوں یہاں گاڑی کے پیچھے لٹک کر ڈالے کے پیچھے لٹک کے جا رہا ہے، سبزی منڈی جا رہا ہے، فروٹ منڈی جا رہا ہے، کبیر والے جا رہا ہے، میرے عزیزوں شور کوٹ جا رہا ہے، جھنگ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کدے لی کردہ پیا بچیاں دے لی کردہ پیا، اور نہیں یار صبح سوتے چھوڑ کے گیا، رات کو سوتے آ کے ملاقات کی، یہ تو تیرے سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ 10 سال کی جب عمر ہوئی اس وقت سے لے کر 21 سال کی عمر تک ایسے اپنے اپنے بچے پر شکنجا کس جیسے شیر جانور پر، اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے سونے جاگنے کو، تنہائی میں کیا کرتا ہے، مجمع کے اندر کیا کرتا ہے، بولتا کس طرح ہے، انگلی کا اشارہ کیسے کرتا ہے، بالوں کا اس کا سٹائل کیسا ہے۔ اگر تو نے 10 سال میں اپنے بچے کو کس لیا، شکنجا ڈال دیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے یہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ تیرے جنازے پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہم اغفر لی حیینا و میتنا، عرش والا کہے گا سنانا تیرا کام ہے، تیرے باپ کے جنازے پر رحمت والی چادر ڈال دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، بچہ نماز پڑھنے نہیں آتا، جوا کھیلتے تجھے دیکھا وہ تو جوا کھیلے گا، شرارتیں کرتے دیکھا، موبائل چلاتے دیکھا، پیکج بنواتے دیکھا تجھے دیکھے گا، روڈوں کے اوپر سگریٹ پیتے تجھے دیکھا کرے گا۔ کاش تو بچپن میں اسے نماز پڑھ کے دکھاتا، وہ بڑھاپے میں تجھے نماز پڑھ کے دکھاتا۔ کاش صبح صبح نور پیر کے ویلے قرآن کھول کے سورہ یاسین پڑھ کر اپنے بچے کو گود میں لٹا کر سورہ یاسین کی لوریاں سناتا۔ رب کعبہ کی قسم، جب تیرے پر نزاع کا عالم ہوتا، موت کا وقت ہوتا، یہ عبد الحنان مولوی ارشد کو بلا کے نہ لاتا، اپنے باپ کے پاس قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا، سورہ رحمان دائیں کان میں اور سورہ یاسین بائیں کان میں سناتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے تیرے باپ کی روح قبض کرتے وقت، تیرے قرآن کی تلاوت سنتے وقت تیرے باپ کو اسرائیل بھی جب لے کے جاتا، اسے لے جانے کے اندر مزہ آتا۔ میرے عزیزو یقین جانو، اسرائیل لے کے جاتا، کہتا پروردگار عالم جب اس کے ہم لے کے آئے، اس کو گھر والوں سے جدا کر کے آئے، اس کی بچی مصلی پر بیٹھ کے رو رہی تھی، اس کی بیوی سجدے میں پڑی تھی، اس کا بیٹا سورہ رحمان سنا رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر جلدی کرو، علیین کے دروازے کھول دو، سجیل کے دروازے بند کر دو، اس کو کہہ دو نہ تجھے کوئی تنگ کرے گا، نہ تجھے کوئی ہلائے گا، نہ جلائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا دلہن کی طرح تیرا استقبال کر کے اٹھایا جائے گا، نبی کے حوض کوثر پر لا کر جام کوثر پلا کے جنت کے 8 دروازوں سے تجھے داخل کروا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناراض نہ ہونا میرے عزیز، اللہ کرے میری بدگمانی ہو۔ بتاؤ تو صحیح گھر کے اندر کتنے دن ہو گئے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا؟ سارے کام مسجد کے اندر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق پڑھ کے اٹھو، عصر کی نماز پڑھ کے گھر کیوں نہیں جاتے، ظہر کی نماز پڑھ کے گھر کیوں نہیں جاتے، فرض عشاء کے پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ کے گھر کیوں نہیں جاتے، 2 قیام اللیل کیوں نہیں پڑھتے، 3 وتر کیوں نہیں پڑھتے، صلاۃ الحاجت کیوں نہیں پڑھتے، اللہ اکبر 2 رکعت نفل والدین کے صالح ثواب کے لیے کیوں نہیں پڑھتے، صلاۃ الحفاظت کیوں نہیں پڑھتے، صلاۃ الشکرانہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یا اللہ میں کچھ نہ تھا، تو نے سب کچھ بنا دیا، میرے پاس کچھ نہ تھا، تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔ یا اللہ میں نے اچار روٹی مانگی، تو نے مرغا کھانا عطا فرما دیا۔ پروردگار عالم میری حیثیت میرے اعمال سکی روٹی کے قابل نہ تھے، لیکن پروردگار عالم تو نے دیسی گھی کا پروٹھا کھلا دیا۔ سجدے میں جا سبحان ربی الاعلی کہنا تیرا کام ہے، رزق کے دروازے کھول دینا خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ، رحمت اہل بیت، رحمت اہل بیت، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ۔ رو رہی ہیں گھر کے اندر، ہوٹل پر ہوٹلنگ کرنے والا میرے عزیزو، چائے کے سٹال پر، چائے کے ہوٹل پر سب کو 20 روپے کے اخبار کی جھوٹی خبریں سنانے والا کیا کہتا ہے، ہن تے کوئی صلاح الدین ایوبی آوے گا جڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا، ان گودوں میں صلاح الدین ایوبی آئے گا جنہیں غسل کے فرض پتہ کوئی نہیں۔
उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ, चलो ठीक है दीनदार तबके को गुस्ल के फर्ज पता है, 3 गुस्ल के फर्ज हैं मेरे अजीज़ों। कुल्ली करना, पहले जिस जगह गंदगी गिलाजत आगे पीछे लगी उसे अच्छी तरह पानी से साफ कर लेना। फिर मेरे अजीज़ों हाथ धो के फर्ज बतला रहा हूँ, 3 कुल्ली करना। अगर रोज़ा है तो मेरे अजीज़ों कुल्ली करो, अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा करो, गरगरा करो, नरम हड्डी तक पानी लेके जाओ। फिर 3 मरतबा नाक में पानी डाल के हल्का सा सूंघो, सांस की नाली में ना जाए, नरम हड्डी तक जाए। जब 3 मरतबा पानी नाक में डालकर मेरे अजीज़ों इस्तिंशाक कर लिया, उसको नाक को झाड़ लिया, उंगली डाल के गंदगी को साफ कर लिया। फिर उसके बाद मेरे अजीज़ों अपने जिस्म पर सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक पानी अच्छी तरह डाल लो, बाल बराबर खुश्क ना रहे। मेरे अजीज़ों नापाकी से पाकी के अंदर आ जाएगा। आज से 2011 या 12 में कराची के अंदर बयान था, ग्लासको फैक्ट्री वाले, अल्लाह अकबर, उनके यहाँ तकरीर हो रही थी, उनके बच्चे ने 7 उम्रे 3 हज किए थे। जब मैंने उसे गुस्ल के फराइज बताए, यकीन जानो तकरीर के बाद हाथ पकड़ के चूम के रोने लगा। कहा मौलवी साहब मैंने 7 उम्रे किए, 3 हज किए, 2 बेटियां और 1 बेटा है, मुझे आज पता लगा गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। लेकिन हम तो चौड़े होके मेरा सुनाएंगे। हाँ, और आप भी चस्के लेते हो, नबी की सीरत के मज़े लेते हो। अल्लाह अकबर, मेरा सुना दो, हलीमा दी लोरियाँ सुना दो। और मेरे अजीज़ों हलीमा की लोरियाँ अल्लाह अकबर सुनकर साहबा मैदान में नहीं आए, बल्कि खुदा का कुरान सुन के मैदान के अंदर आए हैं। ठीक है, हलीमा माँ की लोरियाँ बरहक है, मेरे नबी की शान बरहक है, मेराज बरहक है। 1400 साल पहले मेराज हुआ। अब सुनाऊंगा, मेरा नबी मेराज पे गया, कौन लेने के लिए आया, किसने बुलाया, किन किन रास्तों से किन किन जगह क़याम करके गया, अल्लाह ने क्या क्या दिखाया, अपनी नूर की तजल्ली की ज़ियारत अल्लाह ने कैसे करवाई। मेरे अजीज़ों लेकिन इस मेराज में मुझे ये भी तो बतलाना चाहिए कि बात करने का तरीका क्या है। मेराज के अंदर ये भी तो बतलाना चाहिए, जिस नबी को मेराज करवाया माँ बाप के अदब का तरीका उसने क्या सिखलाया, जिस नबी को मेराज करवाया बहन भाइयों के साथ बर्ताव कैसे बतलाया, जिस नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया पड़ोसियों से बरतने का तरीका कैसे बतलाया, जिस नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया बेटी शादी हो जाए, उस बेटी जवान हो जाए उसका क्या हक है, बेटा जवान हो जाए उसका क्या हक है, मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे चलानी है। रब्बे काबा की कसम, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक कोई ऐसा तरीका नहीं जो आमना के लाल ने बताया नहीं और सिखाया नहीं है। इसीलिए तो खुदा का कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, किरदार में, गुफ्तार में, सोने में, जागने में, हंसने में, रोने में, बैठने में, उठने में, शादी में, गमी में, अपनों में, पराए में, अगर तुम्हें रास्ता भटका हुआ नजर आए कुरान खोल के देख लेना, किरदार में, गुफ्तार में मेरा मोहम्मद आला ही नजर आएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह।